الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا کرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین ذی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے عطا کیے جانے پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ساعتوں کے طفیل سے ہماری تمام عبادات کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے. دین اسلام ایسا پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک کہ جس کی خوبصورتی اللہ تعالی نے ہر شعبے میں بیان فرمائی. انسان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالی نے رہنما اصول قرآن و سنت کے ذریعے ہمارے لیے بیان فرمائے. اور پھر قرآن میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو بطور دین ہے وہ پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ قیامت کے دن جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بطور دین ہمارے پاس لے کر آئے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو دین اسلام کی خوبصورتی ہر شعبے میں نظر آتی ہے. بعض احکامات انفرادی ہوتے ہیں، بعض اجتماعی ہوتے ہیں. انفرادی احکامات سے مراد یہ ہے کہ بعض احکامات قرآن و سنت میں ایسے بیان کیے گئے کہ جن میں ہر شخص اس پر عمل نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے، ایک عام آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں. ایسے ہی حج صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، ایک عام آدمی پر جو صاحب استطاعت نہ ہو اس پر حج فرض نہیں. لیکن وہیں کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے مطلقاً ہر مومن، ہر مسلمان، ہر وہ شخص جو دین اسلام کو ماننے والا ہے اس کے لیے بیان کیے ہیں. جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا. اس کے علاوہ انسان کی زندگی کے جو معاملات ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے، اس کا چلنا پھرنا، اس کا رہن سہن، اس کے معاملات، ان تمام میں ہر شخص کو برابر کی حیثیت حاصل. قرآن مجید فرقان حمید میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو حلال ہے اللہ نے اس حلال کو بیان کر دیا، جو حرام ہے اس حرام کو بھی بیان کر دیا گیا. قرآن و سنت کا ایک ایسا حکم جس کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ حکم اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے. اس سے بچنا
اس سے اجتناب کرنا، اگر شبہ بھی آ جائے تو فرمایا کہ اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ حکم ایسا حکم ہے کہ انفرادی طور پر انسان کو تباہ کر دیتا، لیکن انفرادیت سے ہٹ کر بھی آپ سوچیں تو پورے کے پورے گھرانے، حتیٰ کہ پورے کے پورے ملک اس وبا میں ملوث ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے ملک تباہ و برباد ہو جاتے۔ وہ کیا ہے؟ سود۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کو آج بڑا عام حکم سمجھ لیا ہے۔ اس کو ہم قرآن و سنت میں جس طرح اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا اس انداز میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے آج جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی شخص سود سے بچ نہیں سکے گا، حتیٰ کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ بچنے والا بھی ہوگا نا تو کم سے کم سود کے بخارات میں وہ ضرور ملوث ہوگا۔ اور اس کی تشریح جو علماء کرام نے بیان کی کہ یا تو وہ سود کھانے والے کی دعوت میں شریک ہوگا۔ یہ آئینہ جو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس آئینے میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے چہرے کو دیکھیں، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم پرکھیں اپنے آپ کو۔ کیا ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار یا ہمارے معاشرے میں اگر ایسے افراد موجود ہیں تو ہمیں ان سے اپنا دامن بچانے کی قطعی ضرورت ہے، ہمیں ان سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ اب پہلے میں قرآن و سنت سے آپ کو اس حکم کی اہمیت بیان کرتا ہوں۔ شراب ہم کیوں نہیں پیتے؟ شراب ہم کیوں نہیں پیتے؟ حرام ہے۔ زنا کیوں نہیں کرتے؟ حرام ہے۔ لیکن سود کھا لیتے ہیں، حالانکہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے سود، زنا سے بھی بڑا جرم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اس کے بارے میں آیات بینات بیان فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اور آگے جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ گھر بنانا میرے لیے بڑا ضروری، آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے لیے سواری لینا بڑا ضروری، اور گھر بنانے میں، سواری کو حاصل کرنے میں وہ بینک سے لین دین کر لیتا، سودی قرضے اٹھا لیتا، گھر بنانے کے لیے سودی قرضے حاصل کر لے گا، سواری حاصل کرنے کے لیے سودی قرضے میں اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسا لے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس عمل میں پڑنے کی وجہ سے اللہ ارشاد فرمائے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود خور اس کا وہ عمل اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس چیز میں ملوث ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہو رہا ہو تو اس مال سے حاصل کردہ گھر میں برکت ہو سکتی ہے، اس مال سے حاصل کردہ سواری میں برکت ہو سکتی ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس عمل کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ مجھ سے اور میرے رسول سے اعلان جنگ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، دوبارہ ایمان والوں سے مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے کے باوجود بھی سود کے لین دین سے باز نہ آؤ، تو فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو؟
اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی، جنگ، قتال کا اعلان کر رہے ہو. اور آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا. نہ دوسروں پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے. یہ قرآن کی آیت مبارکہ. ایک اور آیت مبارکہ بھی سن لیجئے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. عام طور پر ہمارے معاشرے میں، اور میں نے بڑی بدقسمتی سے، بڑی معذرت کے ساتھ نمازی پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ریٹائرمنٹ پر پیسہ ملتا ہے، یعنی ہمارے عام معاشرے کی مثال پتہ ہے کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سرکاری نوکری چاہتا ہے، گھومنے کے لیے یورپ جانا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے نا، سرکاری نوکری چاہیے، گھومنے کے لیے یورپ جانا چاہتا ہے، تہذیب و تمدن یہود و نصارہ کا اپنانا چاہتا ہے، یعنی اس تہذیب کے مزے بھی لینا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے مسلمان کہا جائے. آپ کسی مسلمان کو یہودی کہیں گے تو اس کو کتنا برا لگے، عیسائی کہیں گے، غیر مسلم کہیں گے، برا لگے گا، اسے لگے گا نا. تو یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہی کہا جائے، لیکن یہود و نصارہ کی تہذیب کے مزے بھی لینا چاہتا ہے، اور یورپ گھومنے کے لیے بھی جانا چاہتا ہے، لیکن مرنے کے لیے اس کو سرکار کا روضہ چاہیے. دعا کیا کرتا ہے کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. دعا ہماری کیا ہے؟ جو پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، لیکن غلامی رسول میں ہم نے زندگی نہیں گزارنی. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. نوکری سرکاری چاہیے، تہذیب و تمدن یہود و نصارہ کا چاہیے، گھومنے کے لیے یورپ جانا ہے. آج ہم امریکہ کو برا کہتے ہیں، یورپ کو برا کہتے ہیں، یو کے والوں کو گالیاں دیں گے، امریکہ رشیا کو گالیاں دیں گے، لیکن ہم میں سے گالیاں دینے والوں کو امریکہ کا ذرا ویزا تو مل جائے تو ہم اس کیا کہتے ہیں کہ اپرچونٹی کہتے ہیں نا، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کہیں گے کہ فوراً اس کو اویل کر لوں میں. اگر ویزا مل رہا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سنور جائے گی. جس عمل میں آخرت برباد ہو رہی ہو تو اس عمل میں ملوث ہونے کی وجہ سے دنیا سنوارنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مومن کے لیے سب سے بڑا خسارے والا سودا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو ہماری جانوں کو، ہمارے مال کو آخرت کے بدلے ہم سے خرید لیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. تو اصل کامیابی والا سودا تو یہی ہے نا. تو بات یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسہ ملا اس پیسے کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر ماہانہ یا سالانہ یا 6 ماہی یا 6 ماہی، یعنی 3 مہینے کا، 6 مہینے کا یا سال کا، یہی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے نا. یا تو 3 مہینے کے بعد آپ کو پروفٹ ملے گا، یا 6 مہینے بعد، یا سال کے بعد، یا یہ کہ آپ بالکل آخر میں لینا چاہیں. یہ ساری کنڈیشنیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، جس پر آپ راضی ہوں آپ سے وہ سائن کروا لیا جاتا. تو اب ایک طرف نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، سجدہ بسجود بھی ہیں، اللہ کے حضور حاضر بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہیں سود کھا رہے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے. یہ آیت مبارکہ بڑے غور طلب ہے. جو بھی سود پر مال لیتا ہے یا دیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھتا رہے. سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے کیوں رکھواتے ہیں لوگ؟ وجہ تو یہی ہوتی ہے نا. بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا مال سیو ہو جائے گا، آپ کی رقم محفوظ ہو جائے گی. یہ قطعاً بھلے لوگ منہ سے بول رہے ہوں، وہ ریزن یہی بتاتے ہیں لوگوں کو، بتائیں گے یہی کہ ہم نے اس لیے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے کہ ہماری اصل رقم محفوظ ہو جائے. لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہوتا. اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس رقم پر مجھے سود ملتا رہے، منافع ملتا رہے.
تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، فرمایا کہ وہ تمہارے نزدیک تو بڑھے گا لیکن اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا وہ مال، اللہ کے نزدیک وہ مال کم ہی ہوتا رہے گا۔ اور جو کچھ تم نے زکوٰۃ میں دیا ہے، اب سود کے مقابلے میں اللہ نے جو ایک ایک قانون دیا ہے وہ زکوٰۃ کا قانون ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ کی ہی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا کہ اللہ نے خرید و فروخت کو، بے کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اور سود کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ آج بے شمار لوگ سود پر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ اس مال سے کوئی کاروبار شروع کیا جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے جو برکت رکھی ہے وہ کاروبار میں رکھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ رقم ہماری محفوظ ہو جانی چاہیے۔ دراصل وہ رقم تو محفوظ ہو جاتی ہے اور ظاہراً اس پر پروفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مال نہیں بڑھ رہا۔ اللہ کے نزدیک جو بڑھنے والا مال ہے وہ صرف وہی مال ہے جو زکوٰۃ کی مد میں دیا جائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، زکوٰۃ کے مال سے ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو وہ اپنا مال دگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو زکوٰۃ کی مد میں مال دیا جائے اسی مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی مال کو ہم زیادہ بھی کرتے ہیں، اسی مال کو ہم زیادہ بھی کرتے۔ تو سود خور یا سود پر مال لینے والا یا دینے والا، حتیٰ کہ لکھنے والا، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاغذ لکھنے والا، حتیٰ کہ جو گواہ ہے اس معاملات پر، فرمایا کہ ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا نا قرآن کی آیت مبارکہ سے کہ جس عمل پر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہو، جس عمل پر اللہ اور اس کا رسول لعنت فرما رہے ہوں، حتیٰ کہ فرشتے بھی لعنت کر رہے ہوں، تو اس مال میں برکت کیسے ہو سکتی؟ یہ اتنی سی بات ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس مال سے چاہے ہم گھر بنائیں یا پھر کوئی اور ایسا کام کریں تو اس میں برکت کیسے ہوگی؟ کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ برکت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ یہ سود زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، سود شراب نوشی سے بھی زیادہ سخت ہے قرآن کے نزدیک۔ قرآن میں آج ہم شراب نہیں پیتے نا، ہم اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ زانی ہمارے نزدیک بڑا بدترین شخص ہوتا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے۔ زنا کرنے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتنے گناہوں والی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک کتنا بدترین شخص ہے، لیکن قرآن و سنت کے نزدیک سود خور، حتیٰ کہ سود پر جو گواہ ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ آگے ایک روایت مبارکہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ابھی میں نے شروع میں عرض بھی کیا، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ سود نہ کھائے تو اس کے بخارات اس تک ضرور پہنچیں گے۔ اور آگے تشریح میں بریکٹ میں جملہ کیا لکھا ہوا ہے وہ میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ سود دے گا یا اس کی گواہی دے گا یا دستاویز لکھے گا یا سودی روپے کو کسی کو دلانے کی کوشش کرے گا یا سود خور کے یہاں دعوت یا کھانے پر جائے گا، یہ تمام افراد اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اگر ان سب اعمال میں ملوث نہ بھی ہو تو سود خور کا ہدیہ قبول کرے گا۔ سود خور کا ہدیہ قبول کرنا یہ بھی ایسا ہی ہے کہ سود کے بخارات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ جب دعوت دیں نا ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ سود کے لین دین میں ملوث ہے تو ان کے انویلپ الگ رکھا کریں، ان کے لفافے، ان کے ہدیے، ان کے تحائف الگ رکھا کریں۔ یہ میں آپ کو وہ گر کی بات بتا رہا ہوں کہ کم سے کم آپ اگر اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں تو کم سے کم حدیث کے مطابق ان کے بخارات سے تو بچ سکتے ہیں، کیونکہ مال کوئی بھی ہو حلال ہے تو وہ اپنے ساتھ برکت لے کر آ رہا ہے،
لیکن مال حرام اس کا تجربہ چاہے میں بیان کروں یا نہ کروں، آپ ان تجربات سے گزر چکے ہوں گے کہ مال حرام بے برکتی لے کر آتا ہے، مال حرام انسان کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ آگے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو حدیث مبارکہ میں نے خاص آپ کے سامنے عرض کرنی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ شراب نوشی میں ہم ملوث نہیں، زنا ہم نہیں کر رہے، تو یہ دو حدیث مبارکہ خاص آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خور کے متعلق کیا بات بیان فرمائی۔ پہلی حدیث مبارکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کی آنکھوں سے ایمان کو سامنے رکھ کر یہ حدیث مبارکہ سنیے اور اللہ سے اس عمل کی پناہ مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سود سے پناہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ نسلوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ مال حرام صرف یہ نہیں کہ آپ نے نہیں کھانا ہے، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی مال حرام سے حفاظت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم، یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، آپ آج اس کی مثال لے لیں 1 روپے سے یا 1 درہم سے ہی اس کی مثال لے لیجئے۔ فرمایا کہ 1 درہم جس کو معلوم ہو یہ سود کا ہے اور وہ جان بوجھ کر اس 1 درہم کو کھا رہا ہے، تو فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے وہ 1 درہم سود کا۔ 36 مرتبہ، 1 یا 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ وہ 1 درہم سود کا کوئی جان بوجھ کر کھائے۔ اگلی حدیث مبارکہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور وہ الفاظ سوچ کر بھی مجھے کب کبھی طاری ہو رہی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو کس چیز سے مشابہت دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ جو ہے وہ 70 حصے ہیں اس کے گناہ کے، 70 درجے۔ جس طرح ایمان کے درجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، ایسے ہی بعض گناہوں کے بھی درجات بیان کیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سود کی مثال بیان فرمائی تو فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ان میں سب سے کم درجہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر، کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ فرمایا کہ مفہوم جو حدیث کا نکل رہا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ انتہائی بدترین جرم ہوگا نا ہمارے نزدیک، اخلاقی جرم بھی ہے، قانونی جرم بھی، معاشرتی جرم بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو، اور وہیں اسلامی حدود و قیود کے مطابق بھی ایک بدترین گناہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا مطلب یہ ہے کہ جب 70 درجات سود کے شروع ہوں گے تو فرمایا سب سے ادنا درجہ سود کھانے والے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو اس ماں کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے جو جرم، جو گناہ، جو عتاب اللہ کی جانب سے اس کو عطا کیا جائے گا، وہ سود کھانے والے کو اس سے بھی زیادہ عتاب اللہ کی جانب سے ملے گا۔ لیکن آج ہمارے نزدیک یہ کوئی عیب والی بات نہیں، اور یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم پر کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا مکان کر کے جائیں اپنے بچوں کے لیے۔ آج ہر بندہ اس فکر میں گھلا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے مکان کرنا ہے، اور مکان کرنے کے لیے 4 دیواری، یہی لفظ بولتے ہیں نا، 4 دیواری چھت مجھے اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے۔ تو یہی بچے جو سود کے لین دین سے یا بینک سے سود لے کر آپ نے اپنا مکان تیار کر لیا، اور عام طور پر یہ جو ابھی حالیہ ایک سروس کہہ لیجئے جو حکومت کی جانب سے شروع کی گئی تھی نا، وہ اپنا گھر والی، وہ کیا اس کا سلوگن تھا، میرا گھر، اسی طرح کا کوئی سلوگن تھا نا۔ اچھا، میں بھی گیا اس کی معلومات لینے۔ میں نے ابھی ایک بندے کو بھی بلایا ہے جو بینک میں اس چیز پر جاب کرتا ہے کہ وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت۔ اب یہ ایسے بندوں کو بلا کر میں ٹرم اینڈ کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہیں کیا، تاکہ وہ چیز پھر آپ کے سامنے بیان کی جا سکے۔ بہرحال مکان کے حوالے سے جب معلومات میں نے لی تو اس میں ایک بنیادی چیز تھی، 2 کنڈیشن، 10 سال اور 20 سال۔ 10 سال والی ایک کنڈیشن ہے اور ایک 20 سال والی، کہ 10 سال کے اندر آپ وہ قرضہ واپس کریں گے یا 20 سال کے اندر ہے۔ بہرحال وہ سودی قرض ہے، بہرحال وہ 10 سال بھی اگر آپ لیں
تو اس میں سود آپ کو کم دینا ہے، 20 سال والا لے تو سود زیادہ دینا، اور اس میں زیادہ کم کی بات حضور علیہ السلام نے حدیث کی کیا ارشاد فرمائی؟ 1 درہم، 1 درہم سے تو کہیں زیادہ ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ سود پر اپنا مکان بنانے کے لیے قرض لینے والا، اس کو 10 سال کا اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے؟ اس کو یقین ہے کہ وہ 10 سال تک زندہ رہے گا؟ اور ایک بات سمجھ لیجیے، آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ بینک اپنا پیسہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، بینک اپنا پیسہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ انتقال کر جائیں، آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں، تو گویا آپ ایک طوفان، ایک گڑھا اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر کے جا رہے ہیں، اور وہ اس کی دلدل میں پھنستے رہیں گے، اور بینک اپنا ایک ایک روپیہ ان سے وصول کر کے رہے گا۔ سود کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ سالہ سال یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کی بڑی اقسام ہے، وہ ابھی بیان کرنے کا نہ تو وقت ہے نہ وہ موقع ہے۔ بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بڑا ہی بدترین جرم ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ آپ پر کوئی فرض و واجب نہیں کہ آپ اپنا مکان کریں، یا آپ کے پاس سواری اپنی ہونی چاہیے، بینک سے لین دین کرنے میں حد الامکان آپ کو بچنا چاہیے۔ صرف لین دین آپ کا اتنا ہو کہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کا لین دین قطعی طور پر علماء کرام آپ کو اجازت نہیں دے دیں۔ اور بات وہی ہے کہ کوئی اجازت دے بھی دے تب بھی آپ کے پاس تو دماغ ہے نا، آپ کو تو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جس عمل میں 99 صورتیں حلال کی، یہ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی، کسی عمل میں 99 صورتیں حلال کی ہوں لیکن ایک صورت حرام کی ہو تو اس عمل سے بچنا ہی بہتر ہے۔ یہ طلاق کا معاملہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، جو 3 طلاقیں دے دیں اور فقہ حنفی پہ سالہ سال سے عمل کر رہے ہیں، لیکن 3 طلاقیں دے دیں، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کے درمیان علیحدگی ہونی چاہیے، تو فوراً مسلک چینج کر کے دوسری جگہ سے فتویٰ لے لیا جاتا ہے۔ اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ شک تو پیدا ہو گیا نا، آپ کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں تو یہ رہے گی ہی کہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں، یہ عمل جو میں نے کیا حلال ہے یا نہیں۔ دلائل کو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیجیے۔ تو سود کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ زنا سے زیادہ سخت ہے، شراب نوشی سے زیادہ سخت ہے، اور جتنے کبیرہ گناہ قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ان سب میں سود جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو خدا را اس سے بچیے، خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔